Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम सेहत सबके लिए। नाज़रीन, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर और बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन हेल्थ एक्सपर्ट। नाज़रीन, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन देखने में एक बीमारी बढ़ती जा रही है, नींद ना आना। नींद ना आने की बेशुमार वजूहात हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है कि मुझे पुरसुकून नींद आनी चाहिए। आपको किसी भी मेडिसिन के बगैर पुरसुकून इंशाल्लाह नींद जो है वो मैसर होगी। टॉपिक पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। अल्लाह पाक की ज़ात ने रात हमारे लिए बनाई है कि हम पुरसुकून नींद लेके अगले दिन के लिए हम फ्रेश हो सके। आजकल हमारी जिंदगी की रूटीन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हम पुरसुकून ना तो नींद लेते हैं तो ना ही अगला दिन हमारा फ्रेश होता है, और हम फ्रेश होकर अपने काम काज भी नहीं कर पाते। रात कम से कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की नींद लेनी हर इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर आप पुरसुकून नींद नहीं लेते तो अगला सारा दिन आपका डिस्टर्ब गुजरता है, आपको जमाइयां आती रहेंगी, आप गिरते रहेंगे, आपको थकावट होती रहेगी, तो आपका वो अगला दिन भी यानी कि ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए पुरसुकून नींद ही आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद हर इंसान के लिए ज़रूरी है। जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं उनके लिए 6 घंटे काफ़ी है, और जो रूटीन में घर में चलने वाले लोग हैं उनके लिए 8 घंटे की नींद इंतहाई ज़रूरी है। तो चलते हैं पॉइंट्स की जानिब। सबसे पहला पॉइंट, टेंशन लेने वाले लोग, वो लोग जो हद से ज़्यादा छोटी छोटी बातों की टेंशन लेते हैं। होना तो वही है जो किस्मत में लिख दिया गया है, फजूल छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर हैवी कर लेना। उनको हर वक्त दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ख्यालात घूमते रहते हैं, इसकी वजह से उनको नींद पुरसुकून नहीं आती। अगर आप पुरसुकून नींद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को टेंशनों से बिल्कुल फ्री कर दें और टेंशन फ्री होके अपने बेडरूम में जाएं। नंबर 2, हम रूटीन नहीं बनाते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमें सारा दिन कंप्लेन्स आती हैं, नींद की गोली चाहिए, नींद के लिए हमें कोई दवाई दे दें, कोई बता दें, कुछ कर दें। कुछ लोग कर रहे होते हैं, कोई वजीफा कर रहा है, कोई मेडिसिन खा रहा होता है। सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप एक रूटीन बनाएं। जब आप रूटीन बनाएंगे, हमारी जिंदगी की रूटीन कोई नहीं, कभी हम 10 बजे सोते हैं, कभी हम 11 बजे, कभी हम 12 बजे, कभी हम 1 बजे, और कभी हम सारी रात नहीं सोते, और कभी हम दिन के वक्त भी सोने के लिए तड़प रहे होते हैं। तो सबसे पहले असूल बना रहे, रूल्स बना लें कि हमने एक रूटीन के तहत अपने बेडरूम में चले जाना है, और हमने उस टाइम पे चाहे कुछ भी हो जाए, इंशाल्लाह खुदा ना खासा कोई जिंदगी में मतलब कोई अहम काम ना हो, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, कोई अर्जेंट, कोई इमरजेंसी काम, इसके अलावा हमने एक जो रूटीन है वो बना लेनी है, और उस रूटीन के मुताबिक अपने बेडरूम में चले जाना है और पुरसुकून नींद लेनी है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि अपनी रूटीन बना लें पुरसुकून नींद के लिए। नंबर 3 पे आ जाता है, फ्रेश होना इंतहाई जरूरी है। हमें नींद बाज़ दफा इसलिए भी नहीं आ रही होती, मिसाल के तौर के ऊपर मजदूर है, सारा दिन काम काज किया है, अब उसका जिस्म जो है वो पसीने से शराबूर था, बदबू थी, स्मेल थी, कपड़े कंटेमिनेटेड गंदे थे, उसकी वजह से वो फ्रेश नहीं हुआ तो उसको पुरसुकून नींद नहीं आएगी। बाल उलझे हुए थे, जिस्म पर गंदगी थी, पसीना था, खारिज थी, और इसी कॉन्फ्लिक्ट कश्मकश में सारी जो है वो रात गुजर जाएगी और उसको पुरसुकून नींद नहीं आएगी। इसलिए नींद लेने से पहले फ्रेश होना इंतहाई जरूरी है। नींद से घंटा 1.5-2 घंटे पहले आप नहा लें, फ्रेश हो जाएं, कपड़े चेंज कर लें, जिसको हम आम सादा लफ्जों में कहें तो आप नई ड्रेस पहन लें, तो इंशाल्लाह आपको पुरसुकून नींद आएगी। ये भी जरूरी है, हमारी बॉडी समझ जाती है कि अब हमारे सोने का टाइम करीब आ चुका है। तो अपने आप को फ्रेश फील करवाएं, फ्रेश करें, नहीं है तो अपने आप को फ्रेश कर लें ताकि आपको पुरसुकून नींद आ सके। नंबर 4 नाज़रीन, जब हम बेडरूम पर चले जाते हैं, बेडरूम में चले जाते हैं, वहां पर जाके अक्सर हम लेटने से पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, एलसीडी और बहुत सारी चीजें जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। जब हम इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो हमारे दिमाग के ऊपर ब्लू लाइट्स इनकी अफेक्ट करती है। जो ब्लू लाइट्स है
وہ میلیٹونن ہمارا جو دماغ کی سیکریشن ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ پرسکون نیند لینا چاہتے ہیں تو سونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے موبائل، ٹیلی ویژن، پی سی اور اس طرح کی دوسری ڈیوائسز جو آپ استعمال کرتے ہیں، ٹیب وغیرہ، وہ سب جو ہے وہ ترک کر دیں اور پرسکون نیند لینے کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلے جائیں۔ 4 نمبر پوائنٹ ہے، انتہائی ضروری ہے، اس لیے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پرسکون نیند آئے گی۔ اس کے بعد ناظرین، ورزش ہم روٹین میں ایک ٹائم شیڈیول کیجول بنا لیں، جس کے بعد ہمارے جسم میں ایگزارپشن ہو جاتی ہے، ویکنس ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں پرسکون نیند آتی ہے۔ جب ہمارا جسم برابر ہوتا ہے، لیتھارجی، ویکنس ہوتی ہے، تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ لیکن آپ نے ورزش کا جو ٹائم رکھنا ہے، یا آپ ورزش کر لیں، یا آپ سائیکلنگ کر لیں، یا آپ سپورٹنگ کر لیں، کوئی ایسی گیم آپ زندگی میں ایڈ کر لیں جس سے آپ کو پرسکون نیند آئے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ سائیکلنگ کا ٹائم رکھ لیں، عصر اور مغرب کے درمیان یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے۔ جوگنگ کا ٹائم رکھ لیں، جم کا ٹائم رکھ لیں، کوئی ایسی شیڈیول بنا لیں جس میں آپ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایگزارشن پہ لگائیں، آپ کی باڈی ایگزارس ہو، تو آپ کو اس کے بعد رات کو پرسکون نیند آئے گی، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری اور نمبر 5 پوائنٹ ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ناظرین نمبر 6 پہ آ جاتا ہے، اسٹیمولیشنز کا استعمال کم کرنا پڑے گا۔ اکثر ہم چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس، اس کے علاوہ انرجی بوسٹر ڈرنکس جیسے کہ سٹنگ کی بوتل ہے، ریڈ بل، لیمن مارک، اس طرح کی جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، ان کو ترک کر دیں، اسٹیمولیشن سے اوائڈ کریں تو ہمیں پرسکون نیند آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ترک کر دیں، کم کر دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو بہت زیادہ ضروری اور اس کا استعمال کرنا ہے تو آپ ان کا استعمال صبح مارننگ میں یا دوپہر کے ٹائم لے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ اکثر اوقات ہم یہ روٹین بنا لیتے ہیں اور رات کو کھانوں میں ہم اس طرح کے سارے اسٹیمولیشنز، چائے، کافی، ڈرنکس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، جس کے بعد ہم رات کو پرسکون نیند لینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں نیند نہیں آتی۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور ترک کر دیں، انشاءاللہ آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ نمبر 7 پہ ہم جائیں گے۔ نمبر 7، ہمیں پرسکون بیڈ رومز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے سونا کہاں ہے۔ ایک روم مختص کر لیں، ہمارے مائنڈ کو وہی بات ہم جو انسٹرکشن دیتے ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے۔ ایک روم رکھ لیں، چاہے آپ اس روم میں سونے کے لیے جائیں، ایک روم اسپیسیفک کر دیں، اس کو نام دے دیں کہ بیڈ روم کا نام ہے۔ جب آپ نے سونا ہے تب آپ اس روم میں جائیں، ادروائز آپ اس روم میں دوسری ایکٹیویٹیز، تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ترک کر دیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہمارے دوست آ رہے ہیں تو وہ بھی ادھر بیٹھ رہے ہیں، فیملی ممبرز آ رہے ہیں تو وہ بھی ادھر بیٹھ رہے ہیں، بچے ہیں تو وہ بھی اس روم میں کھیل رہے ہیں، سارا کچھ اسی روم میں ہو رہا ہے۔ اور جب ہم سونے جاتے ہیں تو وہی سارا دن کے وہ جو چل رہی ہوتی ہے پکچرز، وہ ہمارے ذہن میں، مائنڈ میں کہیں نہ کہیں گھوم رہی ہوتی ہے، ہماری نیند اس وجہ سے بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بیڈ رومز جو ہے نا اس کو نیند کے لیے استعمال کریں، باقی رومز آپ دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے یوز کر لیں۔ اگر آپ نے قیلولہ کرنا ہے تو تب آپ بیڈ روم میں جائیں، اور آپ نے اگر پرسکون سونا ہے رات کو تو تب آپ بیڈ روم میں جائیں۔ ادروائز جو ہے وہ بیڈ رومز کے علاوہ دوسری جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس روم میں نہ کر پائیں، نہ کریں، تاکہ آپ کو پرسکون جو ہے وہ نیند آئے، آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے مائنڈ آپ کو بتا دے کہ اب آپ پرسکون نیند لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ عصر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، کچھ لوگ مغرب کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، کچھ لوگ 8-9 بجے سو جاتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، لیٹے لیٹے سو گئے۔ وہ جو نیند آپ لے رہے ہیں اس کے بعد آپ کو رات کی جو پرسکون نیند ہے آپ کو کبھی نہیں آئے گی، آپ پھر رات کو بے چین رہیں گے، ریسٹلیس بڑھ جائے گی آپ کی باڈی میں۔ تو کوشش کریں، اگر آپ نے قیلولہ لینا ہے تو ظہر کی نماز کے بعد لیں، اور ظہر کی نماز اور عصر کی نماز تک آپ قیلولہ اپنا کمپلیٹ کر لیں، ریسٹ کر لیں۔ اگر آپ صبح سے کام کر چکے ہیں، 7ویں نمبر پہ انتہائی ضروری پوائنٹ ہے، تو آپ عصر سے لے کے عشاء تک دوبارہ نہ سوئیں، یعنی کہ رات کے 10-11 بجے تک۔ اگر آپ اس کے دوران کسی بھی ٹائم ریسٹ لے لیتے ہیں یا تھوڑی سی نیند لے لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی رات کی نیند کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ نمبر 8 پہ ناظرین چلتے ہیں کہ اب آپ کو سونے سے پہلے آپ نے اگلے دن کا کیجول بنا لینا ہے، اپنی روٹین کا ڈائری ورک بنا لینا ہے کہ میں نے اگلے دن صبح اٹھ کے مارننگ میں نے اس ٹائم اٹھنا ہے۔
میں اب سونے لگا ہوں، اب میرا ٹائم ہو گیا، میں نے سارے کام ترک کر دیے، اب میں نے صبح 5 بجے 4 بجے 3 بجے یا جب آپ اٹھنا چاہتے ہیں تب آپ اٹھیں، روٹین بنائیں، اٹھ کے اپنے جو سارا دن کے کیجولز ہیں ان کو جو ہے روٹین میں لے آئیں، ان کو ڈائری پہ نوٹ کر لیں اور اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں صبح جب آپ اٹھیں گے آپ اتنے فریش ہوں گے، آپ کو پرسکون نیند، اگلے دن بھی بہترین نیند آئے گی۔ یہ ساری وجوہات اگر آپ 8 کی 8 دور کر دیتے ہیں تو آپ کو پرسکون نیند لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ پرسکون نیند لینا چاہتے ہیں تو ان 8 باتوں کے اوپر اچھے طریقے سے عمل درآمد کریں، انشاءاللہ آپ کو پرسکون نیند۔ آج تک میں نے کبھی کوئی میڈیسن نہیں کھائی، کبھی کوئی دوائی نہیں کھائی۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی نہیں دیکھا میڈیسن کھاتے ہوئے جو کہ اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں، کاموں میں لگے رہتے ہیں، سارا دن مصروفیات ہوتی ہے، رات کو جب وہ بستر پر جا کر لیٹتے ہیں روٹین میں تو ان کو پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ تو اس لیے پرسکون نیند اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بیزی کریں اور ایک شیڈیول کے تحت اپنی زندگی کو لے کر چلیں، انشاءاللہ آپ کی جو نیند ہے پرسکون۔ اکثر لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں سر مجھے نیند نہیں آتی، میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں۔ پھر میں نے ان کی روٹین سیٹ کروائی، میں نے کہا آپ ایک دن 10 بجے رات کو سو جائیں، اگلے دن جب آپ صبح فریش اٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے اگلے دن آپ کی روٹین بھی سیٹ ہو جائے گی اور آپ کو نیند بھی آ جائے گی۔ اس طرح بغیر کسی میڈیکیشن کے آپ کو پرسکون نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آج کے بعد آپ کسی بھی دوائی کا استعمال نہیں کریں گے اور پرسکون نیند لینا شروع کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں دوبارہ ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔